नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के दरबार में आमद पर बात की थी और उनको दावत तौहीद देने और उसके इनकार पर हमने बयान किया था। आज हम बयान करेंगे फ़िरऔन पर अतमाम हुज्जत की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को कई दलाइल से दावत दी, मगर उस काफिर ने सब का इनकार करके आपको जादूगर करार दे दिया। इरशाद बारी ताला है, फ़िरऔन ने पूछा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी ख़ास शक्ल व सूरत अता फरमाई, फिर राह सुझा दी। उसने कहा, अच्छा ये तो बताओ, अगले ज़माने वालों का क्या हाल होना है? जवाब दिया कि इनका इल्म मेरे रब के यहाँ किताब में मौजूद है। मेरा रब ना तो गलती करता है ना बोलता है। उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और इसमें तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है। फिर इसी बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम अल्लाह ही पैदा करते हैं। तुम खुद भी खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे, और इसी से दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे। अल्लाह ताला फ़िरौन के बारे में बयान फरमाता है कि उसने खालिक का इनकार करते हुए कहा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी ख़ास शक्ल व सूरत अता फरमाई, फिर राह समझा दी। यानी वही है जिसने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, उनके आमाल, रिज़्क़ और उम्र का फ़ैसला फरमाया, और ये सब कुछ लौहे महफूज में दर्ज कर लिया। फिर हर मखलूक को वो रास्ता समझाया जिसके लिए उसे पैदा किया था। चुनाचे उसके आमाल उसी अंदाज से ज़ाहिर हुए जो अल्लाह की तकदीर और उसके इल्म के मुताबिक था, और ये इसके इल्म के कामिल होने की दलील है। इसी मफहूम में अल्लाह ताला का ये इरशाद है, अपने बुलंद मर्तबा मालिक के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया और सही सालम बनाया, और जिसने ठीक ठीक अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई। उसने कहा, अगले ज़माने वालों का क्या हाल है? यानी फ़िरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तेरा रब ही पैदा करने वाला, तकदीर बनाने वाला और उसके मुताबिक लोगों को राह समझाने वाला है, और उसकी ये शान है कि उसके सिवा कोई इबादत के मुस्तहिक नहीं, फिर साबका दौर के लोगों ने गैर अल्लाह की पूजा क्यों की और उसके साथ सितारों और बातिल माबूदों को क्यों शरीक करते रहे? गुज़श्ता ज़मानों के लोगों को इस बात की समझ क्यों ना आई जो तू हमें बता रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इनका इल्म मेरे रब के पास किताब में मौजूद है। मेरा रब ना तो गलती करता है ना भूलता है। यानी अगर उन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की पूजा की है तो ये बात तेरे हक में दलील नहीं बनती, और ना इससे मेरी बात गलत साबित होती है, क्योंकि वो लोग भी तेरी तरह जाहिल थे। इनके तमाम छोटे बड़े अमाल उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मेरा रब उनका सही बदला देगा। वो किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि बंदों के तमाम अमाल उसके पास किताब में लिखे हुए मौजूद हैं। मेरा रब उनमें से कोई चीज़ नहीं भूलता ना गलती करता है। दोस्तों, इसके बाद आपने अल्लाह की अज़मत बयान फरमाई कि वो तमाम अशिया पैदा करने पर कादिर है। उसने ज़मीन को बिछौना और आसमान को महफूज छत बनाया है। इंसान, मवेशियों और दूसरे जानवरों के रिज़्क़ के लिए बादलों और बारिशों को मुसख्खर कर रखा है। वो फरमाता है, तुम खुद भी खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ। इसमें अक्लमंदों के लिए यकीनन निशानियां मौजूद हैं। जो अक्ल सलीम और फितरत सलीम के मालिक हैं
وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، جیسے ارشاد ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، جاننے کے باوجود اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ جب یہ ذکر ہوا کہ بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس کی نباتات اگ کر لہلہانے لگتی ہے، تب اس سے آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی میں سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، اور فرمایا وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان بہت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ دوستو، اس سب مکالمے کے باوجود فرعون نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، اور نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو۔ صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو نے جو معجزے پیش کیے ہیں یہ جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وقت مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر کریں، اس لیے آپ نے فرمایا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ یہ ان کے ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے، میلہ لگاتے اور خوشی مناتے تھے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ دہا سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے جب دھوپ خوب نکل آئے۔ آپ نے یہ وقت اس لیے پسند فرمایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے۔ آپ نے رات کے اندھیرے کا وقت منتخب نہیں فرمایا، بلکہ یہ مطالبہ فرمایا کہ مقابلہ دن دہاڑے سر عام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو رب کی طرف سے علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور حق کو سر بلند کرے گا، خواہ کپتی کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ،
جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ دوستو، ان مبارک آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہر شہر سے اور ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا گیا تو جادوگروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ فرعون، اس کے وزیر، ملک کے عہدے دار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس اہم موقع پر سب حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے، اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم انہی کی پیروی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واضح و نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا جس کو اللہ کی آیات اور براہین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہیں۔ واللہ عالم۔ بہرحال انہوں نے چپکے اس طرح کی باتیں کی اور کہا یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ یعنی موسیٰ اور ہارون بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر دیں۔ اسی لیے تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کہ غور و فکر کر کے متفقہ طور پر اپنے تمام مکر و فریب سے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے۔ بھلا جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے جس سے آنکھیں کھیرا ہو جائیں اور ذہن و فکر تھک کر رہ جائیں؟ انہوں نے کہا تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، یعنی سب اکٹھے ہو کر مقابلہ کرو۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھائی، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا کی اور لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ لہذا لوگوں کو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ پہلے اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھی بھر رکھا تھا یا اس قسم کا کوئی اور انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ انہوں نے
लोगों की आंखों को मसहूर करके उन्हें खौफजदा कर दिया। जब उन्होंने रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी तो कहा, फिरौन के जाहो जलाल की कसम, हम यकीनन गालिब रहेंगे। इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने जादू डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और इन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अचानक मूसा को उनके जादू की वजह से ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां दौड़ भाग रही हैं। लिहाजा मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। यानी असा फेंकने से पहले उन्हें यह खौफ महसूस हुआ कि लोग उनके जादू से मुतासर हो जाएंगे, जबकि आप हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते थे। इस नाजुक वक्त में अल्लाह ने वही फरमाई, कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब रहेगा और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि वो इनकी तमाम कारीगरी को निकल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सब जादूगरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया और फरमाया, ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह उसको अभी दरहम बरहम कर देगा। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है। गो मुजरिम कैसा ही नागवार जाने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो उसने ज़बरदस्त अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली और जादूगरों की तमाम रस्सियां निकल गया। ये मोजज़ा देखकर जादूगर फौरन मुसलमान हो गए। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा पर वही की कि अपना असा डाल दीजिए। अचानक उसने इनके बने बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। यूं हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौका पर हार गए और खूब जलील होकर फिरे और वो जो साहिर थे सजदे में गिर गए, कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का भी रब है। दोस्तों, मुतअद्दिद उलमा कराम ने जिक्र किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो वो एक बहुत बड़ा सांप बन गया जिसके पाँव भी थे, बहुत बड़ी गर्दन और खौफनाक शक्ल थी। लोग उसे देखकर पीछे हटने लगे और भागने लगे। वो उनकी फेंकी हुई रस्सियों और लाठियों की तरफ आया और बहुत तेजी से एक एक करके इन्हें निगलने लगा। लोग देख देख कर ताज्जुब कर रहे जादूगर तो वो ये सूरत हाल देखकर शशदर रह गए। उनके सामने एक ऐसी हकीकत आ गई थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। ये चीज़ उनके मकरो फन से मावरा थी। तब वो अपने इल्म की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जादू या शोबदा नहीं, ना वहम व ख्याल है, बल्कि ये हक है जो सिर्फ हक ताला की कुदरत से जाहिर हुआ है। अल्लाह ताला ने उनके दिल से गफलत का पर्दा हटा दिया और इन्हें हदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। इनके दिलों को सख्ती दूर करके अल्लाह की तरफ तवज्जो हासिल हो गई। चुनाचे वो सजदे में गिर गए। उन्होंने किसी सज़ा या आजमाइश का खौफ ना रखते हुए सबके सामने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इरशाद बारी ताला है, जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन बोला, पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूं तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक वो तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ जानिब से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। उस वक्त तुम्हें मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा, जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम तुझे हरगिज तरजीह नहीं देंगे। सो तुझे जो हुक्म देना है दे दे और जो तू हुक्म दे सकता है वो दुनिया ही की ज़िंदगी में दे सकता है। बेशक हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और उसे भी जो तूने हमसे ज़बरदस्ती जादू करवाया, और अल्लाह बेहतर और बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा
تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جو ان کے لیے مزین کیے اور سجائے سنوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت کے بغیر پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دیں اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اس نے کہا، بے شک یہ سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا ہے تاکہ تم اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سراسر بہتان ہے اور ہر عقل مند پر واضح ہے کہ اس میں جھوٹ اور ہذیان ہے۔ اس پر تو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جمع نہیں کیا، نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کی خبر تھی، بلکہ فرعون نے انہیں خود بلایا تھا اور انہیں دور و نزدیک سے، مصر کے اطراف و اکناف سے، شہروں سے اور دیہات سے حاضر کرایا تھا۔ سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست ہزیمت کا مزہ چکھنا پڑا۔ جب کہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دو۔ فرعون نے کہا کہ تم جو نشانی لے کر آئے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ، یعنی دکھاؤ وہ نشانی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اسی وقت صریح اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ پھر قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو نظر انداز کیجئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقرر پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ تو پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔
اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادو سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے شہر میں دکھایا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا تو بطور مسلمان مارنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت سری اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریباں سے نکالا تو اسی طرف دیکھنے والوں کو سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد سرداروں سے کہا کہ یہ کامل فن جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، سو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کے بارے میں کچھ توقف کیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ سو جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو کر جانا ہے، تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جو چیز ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ سو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی یکا یک نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، لہذا ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارا گناہ بخش دے گا، اسی لیے ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں۔ ان لوگوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اس لیے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ انہی میں سے ہو کر رہا۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں اور ابدی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کر کہ تو بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ فرعون جہنمی ہے جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔ دوستو، جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔
اللہ ताला फ़िरौन की कौम के सरदारों के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि उन्होंने फ़िरौन को इस बात की तरगीब दी कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें दे और आपकी लाई हुई सच्ची शरीयत का इनकार और उसकी तरदीद करे। उन्होंने कहा, क्या आप मूसा और उनकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरें और वो आपको और आपके माबूदों को तर्क किए रहें? इनका मतलब ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं और दूसरों की इबादत से मना करते हैं, कब्ती मलऊनों के ख्याल में ये फसाद था। एक लफ्ज़ की ये इस लफ्ज़ की एक किरत यूं है, यानी वो तुझे और तेरी इबादत को छोड़े रहें। इसके दो मफहूम हो सकते हैं, एक ये कि तेरे मजहब को छोड़े रहें, दूसरा ये कि तेरी इबादत ना करें, क्योंकि वो खुद माबूद होने का दावा करता था। फिरौन ने कहा, हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रहने देंगे, ताकि इनमें जंग के मुकाबिल मर्दों की तादाद ज्यादा ना हो जाए और हम इन पर गालिब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो और सब्र करो, यानी जब वो तुम्हें तकलीफें दें तो रब से मदद मांगो और सब्र करो। ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसे चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी उन्हीं ही की होती है जो अल्लाह से डरते हैं, यानी तुम मुत्तकी बन जाओ तो तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाएगी। सूरह मोमिन में इरशाद है, हमने मूसा को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा फिरऔन, हामान और कारून की तरफ। सो उन्होंने कहा, ये तो जादूगर और बहुत झूठा है। फिरौन बादशाह था और हामान उसका वजीर। कारून बनी इसराइल में से यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, लेकिन वो फिरऔन और इसके दरबारियों का हम मजहब था और उसके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत था। इसका वाक़या बाद में बयान होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अभी चल रहा है, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बयान करेंगे कि कौम फ़िरऔन के एक मोमिन का ऐलान हक, यानी कौम फ़िरऔन में से एक मोमिन ने ऐलान हक किया और वो उसका वाक़या कैसे हुआ, ये हम इंशाअल्लाह ताला अगले नशिस्त में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।